میرے پیارو، آج بائبل اور اسلام کورس کے حوالے سے ہماری 7ویں نشست ہے۔ آج کی اس نشست میں ہم ایک اہم عنوان اور ٹاپک پر گفتگو کریں گے، اور وہ ہے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی توہین۔ جس طرح گزشتہ سے پیوستہ ہم نے بائبل سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توہین سے متعلقہ مضامین کو پڑھا تھا، اور الحمدللہ ہمارے اسٹوڈنٹس، ہمارے شاگرد، میں ان کو دیکھ رہا ہوں، مجھے فیڈ بیک ملتا رہتا ہے فیس بک پر، اپنے اس تازہ علم اور فن کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور ماشاء اللہ سے کافی پادری عیسائی تڑپ رہے ہیں جب ان کے لفظی وار دلائل کے ساتھ، ریفرنسز کے ساتھ، حوالہ جات کے ساتھ وہ فیس بک پہ شیئر کرتے ہیں، تو کافی پادری تل ملا جاتے ہیں، اور بہت زیادہ ان کے لیے مسائل بنے ہوئے ہیں۔ تو آپ کا بہت زیادہ شکریہ کہ آپ اہمیت دیتے ہیں کلاس کو، اور پھر اس کے بعد آپ اس علم کو اپنے سینے میں دفن نہیں کرتے، بلکہ آگے بھی اس کو ٹرانسفر کرتے ہیں۔ آج کی جو ہماری نشست ہے یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ اور اہم ہے۔ اس میں آپ بائبل سے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی توہین کو سمجھنے اور پڑھنے کی سعی کریں گے، اور پھر انشاءاللہ اسی کے بل بوتے پر ہم جو عیسائی ہیں، کرسچن ہیں، ان کو چھٹی کا دودھ یاد کروائیں گے۔ اس لیے کہ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ اس وقت روئے ارض پر مذہبی کتابوں میں سے سب سے زیادہ انبیاء کی توہین پر مشتمل کتاب وہ بائبل ہے۔ اب جب میں آپ کے سامنے حوالہ جات پیش کروں گا تو انشاءاللہ آپ احباب محسوس کریں گے کہ یقیناً ہم اپنے دعوے میں سچے ہیں۔ جی، سب سے پہلے حوالہ آپ کے سامنے آ رہا ہے پیدائش کا۔ اب دیکھیں، جب میں آپ کے سامنے کتاب کا نام لیتا ہوں کہ بائبل کے اندر فلاں کتاب، اور فلاں کتاب کا فلاں باب، اور فلاں اس کی آیت، یا فلاں اس کا فقرہ، تو آپ احباب فی الفور ذہن میں اس جگہ پر پہنچ جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کہ ہم نے ابتدا میں غالباً 4 نشستیں بائبل کے تعارف کے حوالے سے صرف کی ہیں۔ اس کا پرپز اور مقصد یہ تھا کہ جب ہم بائبل کی بات کریں تو آپ احباب کے لیے کوئی اچنبے کی اور انہونی بات نہ ہو، آپ کے لیے کوئی اجنبیت کی بات نہ ہو، بلکہ آپ کو شناسائی ہو جائے پہلے بائبل کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد آپ کے سامنے جب چیزیں آئیں گی تو آپ احباب ان چیزوں کی تہ تک جلد از جلد پہنچ جائیں گے۔ تو ابھی میں بات کر رہا ہوں بائبل کی پہلی کتاب تکوین، جسے پیدائش بھی کہا جاتا ہے، اور یہ تورات کی بھی پہلی کتاب ہے، اور اس کا باب نمبر ہے 3، اور اس کا فقرہ نمبر ہے 17، یعنی کہ 17۔ اس کو آپ نے نوٹ کر لینا ہے جلدی سے اپنی کاپی پینسل کے ساتھ، اور میں آپ کے سامنے ابھی اس کا جو صفحہ ہے بائبل سے وہ بھی میں آپ کو سینڈ کر دیتا ہوں۔ نعوذ باللہ، اس میں حضرت سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی توہین ہے، جس میں لکھا ہے کہ نعوذ باللہ، اے آدم، تیری وجہ سے زمین لعنتی ہوئی، اے آدم تیری وجہ سے زمین لعنتی ہوئی، نعوذ باللہ من ذالک۔ انبیاء کا وجود بابرکت اور مبارک ہوتا ہے، وہ تو سبب رحمت اور سبب شفقت ہوا کرتا ہے، نہ یہ کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا وجود لعنتی قرار پائے۔ تو گویا اس فقرے میں بائبل نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکت کو منحوس اور العیاذ باللہ ملعون ڈکلیئر کیا۔ یہ ابھی آپ کے سامنے آ رہی ہے بائبل پیدائش، جس کو تکوین بھی کہتے ہیں، اس کا باب نمبر 3 ہے، اور اس کا فقرہ نمبر 17 ہے۔ جس کے پاس یہ صفحہ پہنچ جائے تو وہ ریئیکٹ کرے۔ شاباش۔ اب آپ ذرا زوم کر کے دیکھیں جو میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے،
17 نمبر، اور آدمی سے کہا چونکہ تو نے اپنی بیوی کی بات مانی، یعنی آدم سے کہا جا رہا ہے چونکہ تو نے اپنی بیگم صاحبہ کی بات مانی ران مرید اور اس درخت کا پھل کھایا جس کی بابت میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ اسے نہ کھانا، اس لیے، اب یہ وہ جملے آ رہے ہیں، اس لیے زمین تیرے سبب سے لعنتی ہوئی، نعوذ باللہ من ذالک۔ آدم کو اللہ کہہ رہا ہے، خدا کہہ رہا ہے کہ تو نے چونکہ اپنی بیوی کی بات مانی اور درخت کا پھل کھا لیا، اس لیے زمین تیرے سبب سے لعنتی ہوئی، یعنی زمین کی لعنت کا سبب نعوذ باللہ اے آدم تو بنا۔ یہ گستاخی نمبر 1 میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، بائبل کی پہلی کتاب اور تورات کی پہلی کتاب پیدائش یعنی تکوین بھی جس کو کہا جاتا ہے، اس کا باب نمبر 3 اور اس کا فقرہ نمبر 17، جس میں آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ لعنتی کہا گیا، اللہ یعوذ باللہ۔ اب اس کے بعد آپ آگے چلیں۔ سب سے پہلے تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو میری آواز صحیح طور پر آ رہی ہے؟ جی جی بالکل ٹھیک آ رہی ہے۔ ہاں، یہ بتائیں کہ میری آواز آپ کے کانوں میں رس گول رہی ہے یا پھر سما خراشی کر رہی ہے؟ بہت اچھے انداز میں۔ بارک اللہ، بارک اللہ۔ جی، اب دوسرا حوالہ آپ کے سامنے آ رہا ہے، بائبل کی دوسری کتاب، اور آپ کو پتا ہے کہ بائبل کی سٹارٹ میں تورات ہے، تورات کی پہلی 5 کتابیں ہیں، اور ان میں سے پہلی کتاب تکوین، تکوین کو کہتے ہیں پیدائش۔ صفحہ آپ کے سامنے آ چکا ہے بائبل میں سے، جس کے سامنے آ چکا ہے وہ اپنے خوبصورت ہاتھوں سے اسے ری ایکٹ کر دے۔ ہم نے کافی ساری گستاخیوں کو کور کرنا ہے، وقت ہمارے پاس شارٹ ہوگا، لیکن ہمارے پاس ان کی گستاخیاں بہت زیادہ ہوں گی، تو آپ نے ذرا جلدی سے ایکٹیو ہو کر اس کام کو کیپچر کرنا ہے۔ ہاں جی، یہ جو آپ صفحہ دیکھ رہے ہیں یہ بائبل کا صفحہ نمبر 9 ہے، اور بائبل کی پہلی کتاب تکوین یعنی پیدائش، اس کا باب نمبر 9 ہے، اور اس کی جو فقرے ہیں وہ کون سے ہیں؟ 9 سے لے کر 20 تک، جو یہ باب نمبر 9 ہے نا، تو اس کے 20 سے لے کر 22 تک کے جو فقرے ہیں یہ سارے کے سارے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی پر مشتمل ہیں۔ ذرا آپ اس کو زوم کیجئے گا اور پڑھیے گا۔ اور نوح کھیتی کرنے لگا، یہ نوح علیہ السلام کھیتی کرنے لگے، اور اس نے انگور کا باغ لگایا، ٹھیک ہے، اور اس کی میں پی کر نشے میں آیا، میں کہتے ہیں شراب کو، اور اس کی شراب پی کر نشے میں آیا، نعوذ باللہ۔ کون شراب پی رہا ہے؟ نوح علیہ الصلوۃ والسلام، الیاذ باللہ۔ اور اپنے ڈیرے کے اندر برہنہ ہو گیا، اور اپنے ڈیرے کے اندر برہنہ ہو گیا، یعنی کپڑے شپڑے لا چھڈے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور کنعان کے باپ حام نے اپنے باپ کو برہنہ دیکھا، اور اپنے دونوں بھائیوں کو جو باہر تھے خبر دی، تب سام اور یافت نے ایک کپڑا لیا اور اپنے دونوں کندھوں پر دھرا، اور پچھلے پاؤں جا کر، یعنی الٹے پاؤں جا کر، اپنے باپ کی برہنگی کو چھپایا، اور ان کے منہ پچھلی طرف تھے، اور انہوں نے اپنے باپ کی برہنگی کو نہ دیکھا۔ جب نوح شراب کے نشے سے ہوش میں آیا تو جو کچھ اس کے چھوٹے بیٹے نے اس کے ساتھ کیا تھا جانا، یعنی اس کو معلوم پڑا، تب وہ بولا کہ کنعان ملعون ہو۔ اب دیکھیں اس چھوٹی سی عبارت میں کتنی زیادہ گستاخیاں ہیں۔ نمبر 1 کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے شراب پی۔ نمبر 2، نوح علیہ الصلوۃ والسلام اس ڈیرے میں برہنہ ہو گئے، ننگے ہو گئے، الیاذ باللہ۔ اور نمبر 3، ان کے بیٹوں نے اپنے باپ کے اس ننگے پن کو چھپایا، تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے الٹا شکریہ ادا کرنے پر اپنے بیٹے کو ملعون کہا، لعنتی کہا، یعنی گالی دی۔ جی، یہ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ جی، یہ دوسرا حوالہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا، اور جو اگلا حوالہ ہے، الیاذ باللہ، الیاذ باللہ، یقین جانیں کہ اس حوالے پر روح کانپتی ہے، اور توبہ توبہ توبہ، جب میں یہ والا حوالہ پڑھتا ہوں نا تو یقین جانے کہ ایک ایک انگ ہل جاتا ہے کہ کتنی یہ ڈینجرس کتاب ہے بائبل، جو اللہ کے برگزیدہ پیغمبروں پر اس قسم کے فحش الزام لگاتی ہے۔ ہے، یہ میں آپ کے سامنے حوالہ سینڈ کر رہا ہوں، اور آپ اس کو ری ایکٹ کریں گے، کوئی بھی ری ایکٹ کرنے سے پیچھے نہ رہے۔
تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ کس قدر ہوش مندی کے ساتھ جو ہے ان چیزوں کو لے رہے ہیں۔ یہ بہت قیمتی ہیں میرے پیارو چیزیں، بڑی محنت کے ساتھ اور بڑی لگن کے ساتھ اور مطالعے کے بعد ان کو کھنگال کر الگ الگ ترتیب دیا جاتا ہے۔ تو یہ تو آپ کے سامنے یوں سمجھیں کہ بنا بنایا حلوہ آ رہا ہے۔ جی، جو تصویر دیکھ رہے ہیں وہ اس کو ری ایکٹ کر دیں۔ شاباش، کوئی بھی پیچھے نہ رہے، بھاگم بھاگ کرے، جلدی سے جلدی کریں۔ شاباش، اللہ کرے کہ جو ری ایکٹ کر رہے ہیں بروز محشر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے دفاع کرنے والوں میں ان کا شمار ہو۔ یہ تو اتنی سخت ڈینجرس عبارت ہے کہ میں کہتا ہوں کہ اس جیسی نہ شاید ہی بائبل کے اندر کوئی عبارت ہو۔ تو میں اس کا پہلے خلاصہ عرض کر دیتا ہوں، کیا اس میں گستاخی کی گئی ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ نعوذ باللہ لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی دو بیٹیاں تھیں، اور دونوں بیٹیوں نے العیاذ باللہ خود بھی شراب پی، باپ کو بھی پلائی، اور پوری کی پوری رات دونوں بیٹیاں 2 راتیں اپنے باپ سے ہم بستر رہیں، اپنے باپ سے ہم بستر رہیں، اور پھر ان سے اولاد بھی ہوئی، حمل بھی یعنی ٹھہر گیا۔ اب میں ایک ایک لفظ پڑھتا ہوں، یہ تو میں نے خلاصہ بیان کر دیا، سنیں آپ اس کو، بلکہ میں نے اس کو سوری ہائی لائٹ نہیں کیا، لیکن میری سرخ لکیریں کتاب کی لگی ہوئی آپ کو دکھائی دے رہی ہوں گی، میں ویسے آپ کو بتا دیتا ہوں۔ بالکل اگر آپ اس صفحے کے نیچے والی لائن پہ دیکھیں، لکھا یہ فقرہ نمبر کتنا ہے؟ ہاں 30 نمبر فقرہ، باب نمبر 20 سے اوپر جتنی عبارت ہے وہ والی، اور اس کے ساتھ والا حصہ جو ہے بالکل آخری لائن لکھا ہوا ہے، اور لوط سوعر سے نکل کر پہاڑ پر جا رہا۔ یہ بات ہو رہی ہے جب فرشتے آئے تھے حضرت لوط علیہ السلام کی بستی کو تباہ کرنے کے لیے، تو وہاں سے لوط علیہ السلام نکل گئے تھے نا، تو اس واقعے کو بیان کر رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ لوط سوعر سے نکل کر پہاڑ پر جا رہا، اور اس کی دونوں بیٹیاں اس کے ساتھ تھیں۔ ایک ایک لفظ پر غور و فکر کیجئے گا، دونوں بیٹیاں اس کے ساتھ تھیں، لوط علیہ السلام کے ساتھ، کیونکہ سوعر میں رہنے سے وہ ڈرتا تھا، یعنی لوط، اور اس کی دونوں بیٹیاں ایک غار میں رہنے لگے، لوط بھی اور دونوں بیٹیاں بھی ایک غار میں رہنے لگے۔ اور بڑی نے چھوٹی سے کہا، اب دیکھیں توجہ کریں، اور بڑی نے چھوٹی سے کہا کہ ہمارا باپ بوڑھا ہے، اور زمین پر کوئی مرد نہیں رہا جو تمام جہان کے دستور کے موافق ہمارے پاس اندر آئے، یعنی نکاح کے ذریعے سے ہمارے پاس آئے۔ آؤ ہم اسے میں پلائیں، یعنی آؤ ہم اپنے باپ کو شراب پلائیں اور اس سے ہم بستر ہوں۔ یہ بڑی اور چھوٹی جو بیٹیاں ہیں لوط علیہ السلام کی، نعوذ باللہ، یہ آپس میں مشورہ کر رہی ہیں بائبل کے مطابق کہ چونکہ دنیا میں نکاح کے قابل یا نکاح سے متعلقہ کوئی مرد نہیں رہا، تو آؤ ہم ایسے کرتے ہیں کہ اپنے باپ کو شراب پلائیں اور اس سے ہم بستر ہوں، نعوذ باللہ، اور اپنے باپ سے نسل باقی رکھیں۔ اچھا چلو، کوئی کہہ سکتا ہے جب انہوں نے بات کی ہے نا، کیا تو کام نہیں نا۔ اب آگے دیکھیں، آگے کیا لکھا ہوا، کتنا بڑا سکینڈل اللہ کے برگزیدہ نبی اور برگزیدہ پیغمبر پر، ان کی ذات بابرکت ان تمام تر الزامات سے پاک اور صاف ہے۔ یہ نقل کفر نباشت کے تحت آپ کے سامنے چیزیں پیش کر رہا ہوں۔ یہ باب نمبر 19 کی جو فقرہ نمبر 33 ہے اس سے میں پڑھ رہا ہوں، آپ بھی اس کے اوپر توجہ کیجئے گا، میرے لفظوں کے ساتھ ساتھ چلیے گا، تاکہ آپ کے دل دماغ پر یہ باتیں نقش ہو جائیں، اور کوئی بھی پادری سورما آپ کے سامنے آئے تو وہ ٹک نہ سکے جب آپ کے سامنے یہ چیزیں من و عن آپ کے ذہن کے اندر نقش ہوں گی۔ 33 نمبر فقرہ، اور انہوں نے اسی رات اپنے باپ کو شراب پلائی، اور بڑی اندر گئی اور اپنے باپ سے ہم بستر ہوئی، نعوذ باللہ، پر اس نے نہ جانا کہ وہ کب لیٹی اور کب اٹھ کر چلی گئی، یعنی کہ بھی انی پیتی ہوئی سی اون دا بھی نہیں پتا تے جان دا بھی نہیں پتا، الیاذ باللہ۔ بتاتے جی ٹھیک ہے۔ اور دوسرے روز بڑی نے چھوٹی سے کہا کہ دیکھ، گزشتہ رات میں اپنے باپ سے ہم بستر ہوئی، آؤ آج رات بھی اسے شراب پلائیں، اور تم بھی اس سے ہم بستر ہو کہ اپنے باپ سے نسل بچا رکھیں۔ اور اس رات بھی انہوں نے اپنے باپ کو شراب پلائی، یعنی بیٹی لوط علیہ السلام کو شراب پلا رہی ہے، یہ دوسری رات کا واقعہ ہے، اور چھوٹی اندر گئی اور اس سے ہم بستر ہوئی،
پر اس نے نہ جانا کہ وہ کب لیٹی اور کب اٹھ کر چلی گئی، یعنی نعوذ باللہ پیتی ہوئی سی۔ سو لوط کی دونوں بیٹیاں، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، الفاظ دیکھیں ان کے خبیثوں کے۔ سو لوط کی دونوں بیٹیاں اپنے باپ سے حاملہ ہوئیں، اور بڑی کے ایک بیٹا ہوا جس کا نام اس نے موآب رکھا، وہی موآبیوں کا باپ ہے جو اب تک ہیں، اور چھوٹی کے بھی ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام اس نے بن عمی رکھا، یعنی میرے لوگوں کا بیٹا، وہی بنی عمون کا باپ ہے جو اب تک ہیں۔ اللہ اکبر، یہ سن لیا آپ نے؟ جی بول کر بتائیں، سن لیا؟ جی جی، میری آواز آ رہی ہے آپ تک صحیح؟ جی، یہ جو میں نے حوالہ آپ کے سامنے پڑھا ہے اور لائنیں پڑھی ہیں، یہ آپ کو سمجھ بھی آئی ہیں کہ نہیں؟ اور آپ دیکھ رہے تھے ورقے پر کہ نہیں جو میں نے آپ کو سینڈ کیا؟ جی ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ اب آگے چلتے ہیں۔ یہ ان کی گستاخی نمبر 4 آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ بائبل کی اور تورات کی دوسری کتاب ہے جس کو خروج کہا جاتا ہے، اس کا باب نمبر ہے 32، اور اس کے فقرہ نمبر ہے 1 سے لے کر 6 تک۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ بنی اسرائیل کا جو بچڑا تھا، جو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے کوہ طور پر جانے کے بعد بنایا تھا، وہ کس نے بنایا تھا؟ پتہ ہے آپ کو؟ جی جی، ہاں بالکل، سامری جادوگر نے۔ اب ذرا آپ کے پاس حوالہ آیا ہے، اس کو ری ایکٹ کریں، صفحہ آپ کے پاس آیا ہے؟ جی شاباش، یہ دیکھیں، یہ بائبل کی دوسری کتاب ہے، دوسری کتاب کا نام خروج ہے، اور اس کا باب نمبر 32 ہے، اور اس کی فقرہ نمبر 1 سے لے کر 6 تک۔ یہ نعوذ باللہ خلاصے کے طور پر بتاتا ہوں، اس کے بعد ایک ایک لفظ پڑھوں گا۔ اس میں لکھا ہے کہ حضرت ہارون علیہ الصلاۃ والسلام نے، اللہ کے نبی نے دھات کا بچڑا بنایا اور بنی اسرائیل سے اس کی پوجا کروائی۔ یعنی اللہ کا نبی جو ہے وہ بچڑا بنوا رہا ہے، اللہ کا نبی بت بنا رہا ہے، اور وہ جو ہے ان کو کہتا ہے کہ اس کی عبادت کرو۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، اللہ اکبر۔ اب ایک ایک لفظ آپ سنیں، لکھا ہوا ہے باب نمبر 32، آپ انگلی رکھ کر اس کو پڑھیے گا کیونکہ کتاب آپ کے سامنے کھلی ہوئی ہے۔ اور لوگوں نے دیکھا کہ موسیٰ نے پہاڑ سے اترنے میں دیر لگائی، تو وہ ہارون کے پاس جمع ہوئے اور کہا کہ اٹھ، ہمارے لیے معبود بنا جو ہمارے آگے آگے چلے، کیونکہ یہ مرد موسیٰ جو ہمیں سرزمین مصر سے باہر نکال لایا، ہم نہیں جانتے کہ اسے کیا ہوا۔ ہارون نے ان سے کہا کہ اپنی بیویوں، قابل غور بات، ہارون نے ان سے کہا کہ اپنی بیویوں اور اپنے بیٹوں اور اپنی بیٹیوں کے کانوں کی سونے کی بالیاں اتارو اور انہیں میرے پاس لاؤ۔ تو سب بنی اسرائیل نے سونے کی بالیاں جو ان کے کانوں میں تھیں اتاریں اور ہارون کے پاس لے آئے۔ اللہ اکبر۔ تو اس نے انہیں ان کے ہاتھوں سے لیا اور سانچے میں ڈال کر ایک ڈھالا ہوا بچڑا بنایا۔ تو انہوں نے کہا، اے اسرائیل، یہ تیرا معبود ہے جو ملک مصر سے تجھے باہر نکال لایا۔ اب دیکھیں، یہ سونے کا بچڑا بنانے والا بائبل کے مطابق نعوذ باللہ حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام، اور پھر یہ کہنے والا کہ یہ تمہارا معبود ہے جس نے تمہیں مصر سے آزادی دلوائی۔ تو ایک نبی کے ذمے شرک کا اور بت تراشنے کا الزام لگایا جا رہا ہے بائبل میں، الیاذ باللہ۔ یہ چوتھا حوالہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا انبیاء کی گستاخیوں کے حوالے سے بائبل سے۔
یہ بھی بات آپ احباب کو سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں؟ بالکل سمجھ آ گئی جی، ٹھیک ہو گیا۔ اب اس کے بعد ہم آگے مزید بڑھتے ہیں۔ اگلا حوالہ ان کی گستاخیوں کے حوالے سے سموئیل۔ سموئیل آپ کو میں نے کل بھی ذکر کیا تھا کہ یہ ایک بائبل کے مطابق اللہ کے نبی ہیں، تو ان کی کتاب ہے سموئیل، اس کا باب نمبر 11 اور اس کا فقرہ نمبر 2 سے لے کر 7 تک۔ باب نمبر 11 اور اس کا فقرہ نمبر 2 سے لے کر 7 تک۔ یہ بھی بہت کہہ لے کہ نا ڈینجرس حوالہ ہے، اور لطف کی بات یہ ہے کہ یہ حوالہ ہماری کتابوں کے اندر بھی ہے۔ قابل غور بات، یہ والا حوالہ یہ ہماری کتابوں کے اندر بھی ہے، اور ہماری کتابوں کے اندر یہ کہاں سے آیا؟ یہ آیا بھی انہی جگہوں سے۔ اسی لیے میں نے کہا تھا کہ آپ احباب اگر درس قرآن دیتے ہیں، تفاسیر کا مطالعہ کرتے ہیں، تو میرے پیارو آپ کو تفسیروں میں اسرائیلی روایات نامی کتاب آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ شاید آپ نے پہلے بھی میں نے اس کی ویسے پکچر سینڈ کی تھی، آپ کو معلوم ہوگا، نہیں تو اس وقت بھی میں آپ کے سامنے دوبارہ سے اس کی پکچر سینڈ کر رہا ہوں۔ اس کتاب کو لازمی خریدیے گا، تاکہ ہم اپنے درس قرآن کے اندر جب لوگوں کے سامنے تفسیر کر رہے ہوں تو خدا نہ کرے کہ کوئی ایسا واقعہ بیان کر دیں کہ جو ہمارے پاس آیا ہے اسرائیلی روایات کے ذریعے سے، اور ہم ان کو لوگوں کے سامنے بیان کر دیں۔ تو اس لیے اس سے بچنے کے لیے آپ کے پاس یہ کتاب لازمی ہونی چاہیے۔ اس کتاب کے اندر بڑی اچھی طریقے سے انہوں نے پوسٹ مارٹم کیا ہے ایسی تمام تر روایات کا کہ جو اسرائیل سے آئی ہوئی ہیں، بنی اسرائیل سے، جن کا نہ سر ہے نہ پیر ہے، نہ ان کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق ہے، نہ ان کا صحت کے ساتھ کوئی تعلق ہے، نہ ان کا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی عصمت و طہارت و عفت کے ساتھ ان کا کسی قسم کا تعلق ہے۔ تو اس لیے ہر وہ بات جو انبیاء کی عزت و عصمت و عفت سے ٹکرائے گی، وہ ریجیکٹ کر دی جائے گی، وہ ایکسیپٹ اس کو نہیں کیا جائے گا۔ تو اس لیے یہ حوالہ جب میں پڑھوں گا تو امید ہے کہ آپ کو بھی یاد آ گیا ہوگا کہ یہ ہماری تفاسیر کی کتابوں میں موجود ہے۔ اور بڑی عجیب بات ہے کہ قدماء کی تفاسیر ہوں ان میں بھی ہیں، اور اسی طور پر موجودہ جو ہمارے مفسرین ہیں تازہ ترین، چاہے وہ ماضی قریب کے ہوں یا اسی طور پر حال کے، ان کی تفاسیر کے اندر بھی یہ حوالہ پایا جاتا ہے۔ اس کی بڑے شد و مد کے ساتھ قباحت و شناعت کو، اور اس کے ضعف کو، بلکہ ضعف کیا اس کے من گھڑت ہونے کو، فیبریکیٹڈ ہونے کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہیے۔ آج میں آپ کے سامنے بائبل سے اس حوالے کو پیش کر رہا ہوں، اور یہ حوالہ جب آپ کے سامنے پیش آئے گا تو آپ انگشت بدنداں ہو جائیں گے کہ نعوذ باللہ بائبل کس طرح سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی کردار کشی کرتی ہے، اور ان کے کس کس طرح کے سکینڈل بنا کر وہ لوگوں کے سامنے پیش کرتی ہے۔ یہ آپ کے سامنے اس وقت بائبل کا سموئیل دوم، یہ حوالہ بھی آپ ساتھ ساتھ لکھتے جایا کریں، سموئیل دوم باب نمبر 11 اور اس کا فقرہ نمبر 1 سے لے کر 6 تک آپ کے پاس امید واسق ہے کہ پہنچ گیا ہوگا۔ جیسے ہی پہنچے تو آپ اسے ری ایکٹ کیجئے گا۔ یہ سگنل پرابلم کی وجہ سے راستے میں ہے۔ میری آواز آپ تک آ رہی ہے کہ نہیں؟ جی، حوالہ آپ کے سامنے آ گیا ہے۔ جی دیکھیے گا، ری ایکٹ کرے اس کو جس کے پاس یہ کتاب کا حوالہ پہنچ گیا ہے۔ یہ آپ کے پاس دیکھا، جب آپ ری ایکٹ کرتے ہیں تو مجھے پتا چل جاتا ہے کہ آپ نے ملاحظہ کر لیا ہے، تو اور یہ آپ کی حاضر دماغی کا اور حاضر جوابی کا اور موجودگی کا اظہار بھی ہوتا ہے۔ اس میں کیا لکھا ہے؟ باب نمبر 11 آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے، اس کے بالکل آخری لائن آپ دیکھیے گا، جہاں پر 2 لکھا ہوا ہے۔ ایک شام کو ایسا ہوا کہ داؤد اپنے پلنگ سے اٹھا، اپنے بیڈ سے اٹھا، اور شاہی محل کی چھت پر ٹہلنے لگا، تو چھت پر سے اس نے ایک عورت کو نہاتے دیکھا، اور وہ عورت بڑی خوبصورت تھی۔
تو داؤد نے آدمی بھیج کر اس عورت کے بارے دریافت کیا، تو اس سے کہا گیا کہ وہ بتشابہ بنت ایلی عام اوریا حتی کی بیوی ہے، یعنی اس کا نام کیا تھا؟ نام اس کا تھا بتشابہ بنت ایلی عام، ٹھیک ہے۔ اب آگے وہ کس کی بیوی تھی؟ اوریا حتی، یہ جو اوریا مقبول جان نہیں ہے، تو آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ اوریا حتی کی بیوی ہے۔ تو داؤد نے، اچھا آپ یہ نہ ہو کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ پتہ نہیں یہ اوریا مقبول جان کی بیوی کی بات ہو رہی ہے، یہ میں نے آپ کو ویسے سمجھانے کے لیے نام کے اندر مناسبت تھی تو ذکر کیا، بیوی ہے۔ تو داؤد نے قاصد بھیج کر اسے منگوایا، یعنی اس عورت کو منگوایا، لہذا وہ اس کے پاس آئی، تب اس نے اس کے ساتھ صحبت کی، اور جب وہ اپنی نجاست سے پاک ہوئی تو اپنے گھر چلی گئی، اور وہ عورت حاملہ ہوئی تو اس نے داؤد کے پاس خبر بھیجی اور کہا کہ میں حاملہ ہوں، اور داؤد نے یوآب کو کہلا بھیجا کہ اوریا حتی کو میرے پاس بھیج دے۔ تو یوآب نے اوریا کو داؤد کے پاس بھیجا۔ جب اوریا آیا تو داؤد نے اس سے یوآب اور لوگوں کی خیریت پوچھی۔ خیر آگے وہ واقعہ ہے کہ اسے جو ہے سرحد پہ بھیج دیا کہ جا جا کر محاذ کے اوپر لڑائی کر۔ بالآخر وہ جو ہے اوریا، اس عورت کا جو خامد ہے، وہ لڑتے لڑتے مر جاتا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے داؤد جو ہے نعوذ باللہ اس عورت کے ساتھ پھر مسلسل تعلق قائم کر لیتے ہیں۔ یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ ہاں اچھا، نمبر ایک میرے پیارو، یہ میں نے آپ کے سامنے بائبل سے پیش کیا، اپنی اپنی آنکھوں سے دیکھا، سموئیل دوم سے باب نمبر 11 سے اور اس کے فقرہ نمبر 2 سے لے کر 6 تک۔ اس میں کئی طرح کی گستاخیاں ہیں۔ نمبر ایک گستاخی یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک عورت کو نہاتے دیکھا، ایک تو یہ۔ نمبر دو، پھر اس کے بعد اس کے پیچھے آدمی بھیجا، تو ظاہر سی بات ہے نہاتے دیکھنے سے مراد یہ ہے کہ ایک ہے کہ کسی کی ویسی آنکھ پڑ جائے، وہ الگ بات ہے۔ نہاتے دیکھے سے مراد ہے کہ نہاتے ہوئے دیکھتے ہی رہے، اتنا دیکھا کہ اس کو دل دے بیٹھے، تو پھر آدمی کو بھیجا کہ جاؤ اس عورت کو بلا کر لاؤ، پوچھو کہ یہ کون ہے۔ تو اس نے پھر اپنا تعارف کروایا، تو اس کے بعد اسے اپنے پاس بلایا، تو نعوذ باللہ اس کے ساتھ صحبت کی، اور پھر وہ حاملہ ہو گئی۔ تو یہ کتنی ساری گستاخیاں بائبل کے اندر موجود ہیں اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام سے متعلقہ، اور یہی واقعہ ہماری کتب تفاسیر کے اندر بھی ہے، جیسا کہ میں نے ماقبل میں ذکر کیا۔ اور اسی طرح کشف المحجوب، یہ جو داتا علی حجویری، عثمان بن علی حجویری لاہور والے، ان کی کتاب ہے کشف المحجوب، جو کہ تصوف پر ہے، سلوک پر ہے، طریقت پر ہے، اس میں بھی یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، اور اس واقعے سے نعوذ باللہ کیسے کیسے استدلالات اس کتاب کے اندر موجود ہیں۔ تو اللہ کے نبی ان تمام تر حفاظات و بکواسیات سے پاک اور صاف اور منزہ ہیں، تو ہم نے کبھی بھی ایسے حوالہ جات بھلے وہ ہماری کتابوں میں آ جائیں، ہم نے ان کو کبھی بھی آگے نقل نہیں کرنا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بعد جی، اس کے بعد اگلا حوالہ نمبر 6، یہ ہے بائبل کی ایک کتاب ہے، اس کو ملوک کہا جاتا ہے۔ ملوک یعنی بادشاہ کی جمع ہے نا، ملک کی جمع ہے ملوک۔ تو ملوک اول، ملوک دوم، اس میں دو کتابیں ہیں، اس کو سلاطین بھی کہا جاتا ہے۔ پھر سے دہرائی دیتا ہوں، بائبل میں جو 66 کتابیں ہیں، ان میں دو کتابیں ایسی ہیں کہ جن کو ملوک کہا جاتا ہے، ملوک نہیں، ملوک، یعنی یہ ملک کی جمع ہے، بادشاہ کی جمع ہے۔ تو ملوک اول، ملوک دوم، یہ دو کتابیں ہیں۔ اس کو سلاطین اول اور سلاطین دوم بھی کہا جاتا ہے۔ اس وقت جو میں آپ کے سامنے حوالہ پیش کرنے لگا ہوں، وہ سلاطین اول کا حوالہ ہے، یعنی ملوک اول کا حوالہ ہے۔ اس کا باب نمبر 1 ہے، اور اس کا فقرہ نمبر بھی 1 ہے، ٹھیک ہے، یہ 1 to 1 ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے صفحہ آ رہا ہے، پیج آ رہا ہے، آپ کتاب کا نام بھی دیکھیں گے، اوپر موٹا سارا لکھا ہوا ہے ملوک، اور ساتھ میں آپ کو ایک لکھا ہوا دکھائی دے گا۔ اس ایک لکھا ہونے کا مراد یہ ہے کہ یہ ملوک اول ہے، اور پھر اس کے بعد جب دوسری کتاب آئے گی ملوک، اس کے ساتھ 2 لکھا ہوا ہوگا، اس کا مطلب کیا ہوگا کہ یہ ملوک دوم ہے۔
اب یہ کتاب کا ورک اور پیج یہ آپ کی خدمت میں، آپ کی آنکھوں کے سامنے آ رہا ہے۔ جس کی بابرکت آنکھوں کے سامنے یہ آ جائے تو وہ اپنے خوبصورت ہاتھوں سے اسے ری ایکٹ کرے۔ ویری گڈ۔ اللہ تعالیٰ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے جو ایک ایک ورک پر ری ایکٹ کر کے اپنی موجودگی کا ثبوت دے رہے ہیں۔ جی اب میں پڑھتا ہوں ملوک اول، آپ دیکھ رہے ہیں ملوک اول سے باب نمبر 1 اور اس کا فقرہ نمبر 1۔ اوئے ہوئے ہوئے، لکھا ہوا ہے کہ اور داود بادشاہ بوڑھا اور بڑی عمر کا ہو گیا، اور وہ اسے کپڑے پہناتے تھے مگر وہ گرم نہ ہوتا تھا۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے، توبہ توبہ توبہ۔ یہ گرم ہونے سے مراد سمجھتے ہیں؟ یعنی گرم سے مراد ہے وہی والا گرم ہونا۔ اس لیے اس کے خادموں نے اس سے کہا کہ ہم اپنے آقا بادشاہ کے واسطے ایک جوان کنواری ڈھونڈیں جو بادشاہ کے حضور کھڑی رہے اور اس کی خبر گیری کرے اور اس کی بغل میں سوئے تاکہ ہمارا آقا بادشاہ گرم ہو۔ توبہ توبہ استغفار نعوذ باللہ من ذالک۔ بات سمجھے کہ نہیں سمجھے آپ؟ میرے پیارو بتاؤ، سمجھ میں آئی یہ بات کہ نہیں؟ ہاں، بات بات تو سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ جی میں نے کہا کہ میری بات سمجھ آ گئی۔ اچھا نہیں آئی؟ اچھا چلے، اچھا اچھا، اوئے ہوئے ہوئے، خدا بھلا کرے پاکستان کے انٹرنیٹ کا۔ دوبارہ سے دہرائی دیتا ہوں۔ جی ملوک اول اس، ہاں ریکارڈنگ تو ہو رہی ہے، ریکارڈنگ تو ہو رہی ہے۔ ملوک اول باب نمبر اول، جی جی ٹھیک ہے، دوبارہ سے دہرا دیتا ہوں اور ریکارڈ بھی ہو رہا ہے۔ ملوک اول باب نمبر اول اور اس کا فقرہ نمبر اول، لکھا ہے کہ داود بادشاہ بوڑھا اور بڑی عمر کا ہو گیا، اور وہ اسے کپڑے پہناتے تھے مگر وہ گرم نہ ہوتا تھا۔ گرم سے مراد ہے خاص قسم کا گرم ہونا، کپڑوں کا گرم ہونا نہیں، بلکہ گرم ہونے سے مراد یہ ہے کہ جس کو کہتے ہیں نا مردوں والی گرمی، جوانی کی گرمی، وہ والی۔ اس لیے اس کے خادموں نے اس سے کہا کہ ہم اپنے آقا بادشاہ کے واسطے ایک جوان کنواری ڈھونڈیں جو بادشاہ کے حضور کھڑی رہے اور اس کی خبر گیری کرے اور اس کی بغل میں سوئے۔ یہ دیکھیں، اور اس کی بغل میں سوئے تاکہ ہمارا آقا بادشاہ گرم ہو۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین میں نے آپ کے سامنے سلاطین اول باب نمبر اول اور فقرہ نمبر اول اور دوم اس سے دکھائی ہے، الیاذ باللہ۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ ہائے، اگلا ہے سلاطین یعنی ملوک، اور یہ جو ہے ملوک اول، سلاطین اول، یعنی جو میں اس وقت کتاب آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اسی کا دوسرا ریفرنس اور حوالہ ہے، جس میں اللہ کے برگزیدہ پیغمبر حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ داود علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے تھے، اب اس میں ان کی توہین موجود ہے۔ پہلے میں دو جو حوالے پیش کیے تھے، حضرت داود علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین تھی، اور اس میں جو ہے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین موجود ہے۔ یہ آپ کے سامنے آ رہا ہے تصویر بائبل کی، ملوک اول باب نمبر 11 اور فقرہ نمبر 1 سے لے کر 6 تک، صفحہ نمبر 384۔ جس کے سامنے یہ ورک آ جائے تو وہ اسے ری ایکٹ کر کے بتائے۔ جی تو حوالہ میں عرض کر رہا تھا ملوک اول باب نمبر 11 اور اس کا فقرہ نمبر 1 سے لے کر 6 تک۔ اس میں حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کی گئی، یہ آپ کے پاس تصویر آ گئی ہے، اسے جلدی سے ری ایکٹ کریں تاکہ میں آپ کو پڑھ کے سناؤں۔
لکھا ہے اور سلیمان فرعون کی بیٹی کے علاوہ اور بہت سی اجنبی عورتوں کو چاہنے لگا جو موآبیوں اور امونیوں اور ادومیوں اور سیدونیوں اور حیتیوں سے تھیں، یعنی کافی قبیلے، اور ان قوموں سے جن کی بابت خداوند نے بنی اسرائیل سے کہا تھا کہ تم ان سے نہ ملو اور نہ وہ تم سے ملیں، کیونکہ وہ تمہارے دلوں کو اپنے معبودوں کی پیروی کے لیے مائل کرائیں گی۔ اور سلیمان ان کے عشق کے باعث ان سے لپٹا، حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام ان سے عشق کے باعث ان سے لپٹا، اور اس کی 700 بیویاں اور 300 زنانیں مدخولہ تھیں، یعنی 300 بیویاں وہ تھیں کہ جن سے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے دخول کیا، صحبت کی، ہم بستری کی، اور 700 بیویاں ان کی ویسے تھیں کہ جن کے ساتھ صحبت نہیں کی۔ تو عورتوں نے اس کے دل کو برگشتہ کیا، یعنی ان عورتوں نے جن سے سلیمان نعوذ باللہ محبت کرتے تھے ان کے دل کو برگشتہ کیا۔ جب سلیمان بوڑھا ہوا تو اس کی بیویوں نے اس کے دل کو اجنبی معبودوں کی پیروی کی طرف مائل کیا، تو اس کا دل خداوند اپنے خدا کی طرف کامل نہ رہا، یعنی سلیمان نے اپنی بیگماں پیچھے لگ کے رب چھڑ دیتا تے بتاں دی پرستش اور پوجا دی طرف اپنے آپ نو مائل کر دیتا، جیسا کہ اس کے باپ داود کا تھا۔ یعنی داود کا کہتے کہ دل کامل تھا اللہ کی طرف، تو سلیمان کا دل اللہ کی طرف کامل نہ رہا۔ اب گویا کہ اس عبارت میں نمبر ایک حضرت سلیمان علیہ السلام کو عاشق مزاج بتایا گیا، اور نمبر دو ان کو بت پرست بتایا گیا۔ الیاذ باللہ، توبہ توبہ استغفار۔ یہ بھی آپ کو سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ مزید انبیاء کی گستاخیوں کے حوالے سے آپ کے سامنے حوالہ جات آ رہے ہیں۔ یہ ایک اور کتاب ہے بائبل کی جس کا نام ہے نہم یاہ نامی کتاب۔ تو اس کا باب نمبر 13، اور اس کے جو فقرے ہیں وہ ہیں 26 اور 27۔ نہم یا باب نمبر 13 اور فقرے 26 اور 27۔ اس میں کیا لکھا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلقہ، یہ میں ہائی لائٹ کر کے آپ کے سامنے اس کو بھیج رہا ہوں۔ جی، اس عبارت میں جو آپ کے سامنے آ گئی ہے، جو صفحہ آپ کے شاباش، خوبصورت ہاتھوں سے آپ ری ایکٹ کر رہے ہیں، میرا پروردگار آپ کے ان بابرکت ہاتھوں کو سلامتی عطا فرمائے۔ جی، اب میں عبارت پڑھتا ہوں جو آپ کے سامنے سینڈ کی ہے۔ اس میں سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین لکھا ہے کہ کیا انہی باتوں سے شاہ اسرائیل سلیمان نے گناہ نہ کیا، حالانکہ بہت قوموں میں اس کی مانند کوئی بادشاہ نہ ہوا، اور وہ خدا کے نزدیک محبوب تھا، اور خدا نے اسے تمام اسرائیل پر بادشاہ مقرر کیا، مگر اجنبی عورتوں نے اس سے بھی گناہ کروایا۔ تو کیا یہ ساری بڑی شرارت اور اپنے خدا کے خلاف نافرمانی کرنے کے لیے ہم تمہاری سنیں کہ اجنبی عورتوں کو بیاہ کر اپنے خدا کا گناہ کریں؟ اب دیکھیں اس میں الزام کیا لگایا کہ نعوذ باللہ اجنبی عورتوں نے سلیمان علیہ السلام کو گناہ کر کے پھنسایا۔ یہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی گستاخی یہاں پر موجود ہے بائبل کے اندر۔ کتاب کا نام ہے نہم یا یہ کتاب کا میں آپ کو نا جو پہلا صفحہ ہے، پہلا پیج ہے، وہ سینڈ کر دیتا ہوں تاکہ کتاب کی جو شکل و صورت ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے کہ کتاب کا نام کیا ہے۔ نہم یا، یہ جو صفحہ میں نے آپ کو سینڈ کیا ہے یہ صرف کتاب کا نام آپ کے سامنے لانے کے لیے کیا ہے، ورنہ جو ہمارا حوالہ ہے وہ پچھلا ہی ہے، باب نمبر 13 اور فقرہ نمبر 26 اور 27۔ جی، نہم یا، اس کتاب کے اندر یہ موجودہ جو میں نے آپ کے سامنے توہین پیش کی ہے بائبل سے، وہ اس کے اندر موجود ہے۔
جی اسی طور پر بائبل کی ایک اور کتاب ہے، اور اس کتاب کو حضرت ایوب علیہ الصلاۃ والسلام کی جانب منسوب کیا جاتا ہے۔ تو اس ایوب نامی جو کتاب ہے اس کے اندر بھی حضرت ایوب علیہ الصلاۃ والسلام کی توہین موجود ہے، العیاذ باللہ۔ یہ آپ کے سامنے ابھی تصویر آ جاتی ہے تو آپ اس سے دیکھیے گا کیا الفاظ ہیں توہین کے۔ سب سے پہلے تو میں جو پہلا پیج ہے ایوب نامی کتاب کا وہ آپ کے سامنے سینڈ کرتا ہوں تاکہ کتاب کی شکل و صورت آپ کے سامنے آ جائے۔ اس کے بعد پھر میں جو حوالہ ہوگا وہ آپ سے شیئر کروں گا۔ جی اس وقت جو آپ کے سامنے صفحہ آ رہا ہے یہ صرف اور صرف اس کتاب کو دکھانے کے لیے کہ یہ کون سی کتاب ہے اس کا آپ کے سامنے صفحہ میں نے بھیجا ہے۔ اس کے بعد جو گستاخی ہے وہ باب نمبر 27 ہے اور اس کا فقرہ نمبر 1 ہے۔ باب نمبر 27 فقرہ نمبر 1 یہ بھی آپ کے سامنے ابھی آ رہا ہے۔ بائبل کی کتاب ایوب اور اس کا باب نمبر 27 اور اس کا فقرہ نمبر 1، جس میں حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نعوذ باللہ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ الفاظ کہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات بابرکت سے متعلقہ کہ خدا نے میرا حق چھین لیا اور میری جان کو دکھ دیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شکوہ انہوں نے ذکر کیا ہے کہ ایوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا کہ خدا نے میرا حق چھین لیا۔ حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں ہمارا بندہ وَذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، اللہ اکبر، اور یاد کیجئے ہمارے پیارے بندے ایوب کو۔ اور پھر اس سے متعلقہ جو قرآن کریم کی آیات مبارکہ ہیں پارہ نمبر 23 اور سورہ صاد کے اندر بہت ہی شاندار اور خوبصورت آیات ہیں جو حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان کو بیان کرتی ہیں۔ کس طرح سے؟ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب اذ نادى ربه انی مسنی الشیطان، جب ندا دی اپنے رب کو ایوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ بے شک مجھے شیطان نے چھو لیا ہے، اللہ کی طرف نسبت نہیں کر رہے، شیطان کی جانب۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں اپنے پیارے اور محبوب بندے ایوب اور نبی کے بارے میں قرآن پاک میں پارہ نمبر 23 سورہ صاد اور اس کی آیت نمبر 44، کیا انا وجدناہ صابرا، اے لوگو ہم نے اپنے بندے اپنے نبی ایوب کو صابر پایا، نعم العبد، کتنا اچھا بندہ تھا ہمارا، سبحان اللہ، انہو اواب، بے شک وہ ہماری طرف رجوع کرنے والا تھا۔ تو یہ ہے قرآن پاک کا خوبصورت انداز جو حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلقہ پیش کرتا ہے، اور آپ بائبل کا دیکھ رہے ہیں انداز۔ بائبل کہتی ہے باب نمبر 27 اور ایوب نامی کتاب کا فقرہ نمبر 1، اور ایوب پھر اپنی تمثیل کی طرف لوٹا اور کہا کہ زندہ خدا کی قسم جس نے میرے انصاف کو روکا ہے، اور قادر مطلق کی جس نے میری جان کو تلخی پہنچائی ہے۔ یہ دونوں الفاظ دیکھیں، جس نے میرے انصاف کو روکا ہے یعنی جو میرا حق بنتا تھا اس نے روک دیا میرا حق، اور اس قادر مطلق کی قسم کہ جس نے میری جان کو تلخی یعنی دکھ پہنچایا ہے۔ گویا کہ یہاں پر حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کو بے صبرہ قرار دیا جا رہا ہے۔ تو یہ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کے نعوذ باللہ توہین ہے ان جملوں کے اندر۔ اب آگے بھی اور حوالے ہیں، میں آپ کے سامنے صرف اور صرف ان حوالوں کو ذکر کروں گا تاکہ ہمارے پاس ٹائم بھی شارٹ ہے، آپ کے سامنے وہ حوالے ذہن نشین ہو جائیں، آپ ان کو لکھ لیجئے گا۔ اسی کتاب ایوب اس کا باب نمبر 34 اور اس کا فقرہ نمبر 15، اس میں حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سیم اسی طرح کی توہین موجود ہے کہ خدا نے میری حق تلفی کی۔ اسی طرح بائبل کی کتاب یسعیا باب نمبر 28 اس کا فقرہ نمبر 7، اس میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کی گئی ہے۔ لکھا ہے العیاذ باللہ نبی بھی نشے میں چور اور شراب میں غرق ہیں، وہ نشے میں جھومتے ہیں، وہ روبہ میں خط کرتے ہیں اور عدالت میں لغزش کھاتے ہیں۔ یعنی یسعیا باب نمبر 28 اور فقرہ نمبر 7 میں کئی سارے انبیاء کی توہین کی گئی کہ نبی بھی نشے میں چور ہیں اور شراب میں غرق ہیں اور نشے کی وجہ سے وہ جھومتے ہیں، العیاذ باللہ۔
اسی طرح ایک اور کتاب ہے بائبل کی جس کو انجیل لوکا کہا جاتا ہے. ابھی ہم عہد نامہ جو جدید ہے، نیو ٹیسٹمنٹ ہے، اس میں پہنچ چکے ہیں. باب نمبر اس کا 7 ہے انجیل لوکا کا، اور اس کا فقرہ نمبر 36 سے لے کر 40 تک ہے، جس میں نعوذ باللہ ایک بد چلن عورت تھی بنی اسرائیل کے اندر. تو اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کیا کرتی تھی، یعنی تھی فاحشہ، بد چلن عورت تھی، لیکن عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ خدمت کیا کرتی تھی. گویا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت پر معمور انہوں نے فاحشہ عورت کا تصور اپنی بائبل میں پیش کیا. اسی طور پر بائبل کی کتاب انجیل یوحنا، عہد نامہ جدید، نیو ٹیسٹمنٹ، اس کا باب نمبر 10 اور اس کا فقرہ نمبر 7 لکھا ہوا ہے کہ نعوذ باللہ تمام انبیاء کرام ان کے بارے میں وہاں پر موجود ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں جتنے مجھ سے پہلے آئے جب چور اور وہ تمام کے تمام چور اور ڈاکو ہیں. انجیل یوحنا باب نمبر 10 اور فقرہ نمبر 7. اور اسی طور پر ان کی ایک کتاب ہے، وہ چلے میں آخری 2 حوالے آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں، کیونکہ ما قبل کے میں نے حوالے آپ کے سامنے سینڈ کیے، تو یہ عہد نامہ جدید یعنی کہ نیو ٹیسٹمنٹ، اس کے حوالے بھی آپ کے سامنے آ جائیں. سب سے پہلے تو انجیل یوحنا، اس کا میں آپ کے سامنے باب نمبر 10 اور اس کا فقرہ نمبر جو 7 ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. یہ دیکھیں، یہ آپ کے پاس حوالہ آ رہا ہے نیو ٹیسٹمنٹ کا مقدس یوحنا، انجیل یوحنا، جس کا تعارف میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ 4 قسم کی اناجیل ہیں، اور ان میں سے جو انجیل ہے انجیل یوحنا، اس کا حوالہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. یہ آپ کے سامنے صفحہ آ چکا ہوگا، جس کے سامنے آئے اس کو جلدی سے ری ایکٹ کر دے تاکہ میں اس کے اوپر تبصرہ کروں، اور پھر اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. ٹائم ہمارے پاس شارٹ ہے. شاباش. یہ مقدس یوحنا ہے، باب نمبر اس کا 10 ہے اور اس کا فقرہ نمبر 7 ہے. کیا لکھا ہے؟ پس یسوع نے ان سے پھر کہا، میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ بھیڑوں کا دروازہ میں ہوں، بھیڑوں کا دروازہ میں ہوں. جتنے مجھ سے پہلے آئے ہیں وہ چور اور بٹ مار ہیں، یعنی ڈاکو، چور اور بٹ مار ہیں، مگر بھیڑوں نے ان کی نہ سنی، یعنی انبیاء کی ان کی نہیں سنی. تو اس میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ماقبل آنے والے انبیاء کو نعوذ باللہ چور اور ڈاکو کہا ہے، العیاذ باللہ. جی، اس کے بعد پھر جو خطوط ہیں اس میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو بائبل نے نعوذ باللہ لعنتی کہا، بائبل نے کہا، اور ان کی جو نیو ٹیسٹمنٹ ہے عہد نامہ جدید، اس نے کہا، وہ آپ کے سامنے اس وقت پکچر آ رہی ہے. یہ غلاطیوں نامی جو ہے یہ خط ہے، صفحہ نمبر 229 بائبل کا. تو اس میں آپ کے سامنے باب نمبر 3 اور اس کا فقرہ نمبر 13 یہ آپ کے سامنے میں نے واضح کیا ہے. اس کے اندر کیا لکھا ہے کہ مسیح نے ہمارے بدلے میں ملعون ہو کر، لفظ آپ دیکھ لیں کتنے بے باک لفظ ہیں، مسیح نے ہمارے بدلے میں ملعون ہو کر ہمیں شریعت کی لعنت سے چھڑایا. یعنی عیسیٰ کو بھی ملعون کہا، العیاذ باللہ، اور شریعت کو بھی ملعون کہا. رب کے قانون اور رب کی بات کو، رب کے حکم کو، رب کے فرمان کو، رب کی شریعت کو بھی ملعون کہا. تو یہ میرے پیاروں میں نے آپ کے سامنے چند حوالہ جات پیش کیے ہیں. آج کی اس نشست میں جو ہماری بائبل اور اسلام کورس کی 7ویں نشست تھی، جس میں بائبل سے آپ کے سامنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جو توہین پر مبنی عبارتیں ہیں میں نے آپ کو دکھائی بھی ہیں، پڑھائی بھی ہیں، سمجھائی بھی ہیں، اور ان کا آپ کے سامنے جو ہے نقشہ بھی پیش کیا ہے. اب آخر میں آپ میں سے کسی کا بھی اس ٹاپک سے متعلق کا کوئی سوال ہو تو بالکل شرح و بسط کے ساتھ کھل ڈل کر آپ کر سکتے ہیں. میں جواب دینے کے لیے حاضر ہوں. جی، سوال کر سکتے ہیں آپ.